جمعے کا دن اسلام میں اس کی ایک بہت ہی خاص اہمیت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن میں ایک ایسی گھڑی، ایک ایسا لمحہ چھپا ہے جب کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو آخر وہ لمحہ کون سا ہے؟ آئیے آج اسی مبارک دن کے راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جمعہ کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ یہ صرف ہفتے کا ایک دن نہیں، بلکہ یہ سب سے افضل، سب سے بہترین دن ہے، اور اس کی وجہ وہ بہت گہری اور تاریخ سے جڑی ہوئی ہے۔ اچھا، تو اس دن کی فضیلت کو اگر صحیح معنوں میں سمجھنا ہے نا، تو ہمیں تاریخ کے کچھ بہت ہی بڑے واقعات پر نظر ڈالنی ہوں گی جو اسی دن ہوئے تھے۔ یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے، بلکہ انسانی تاریخ میں اس کا ایک مرکزی مقام ہے۔ یہاں دیکھیں، انسانیت کی ابتدا سے لے کر انتہا تک سب کچھ جمعہ کے دن سے جڑا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، ان کا جنت میں داخل ہونا اور پھر وہاں سے نکلنا، اور یہاں تک کہ قیامت کا دن بھی جمعہ کو ہی ہوگا۔ تو یہ دن ماضی اور مستقبل دونوں کے اہم ترین لمحات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ لیکن جمعے کی فضیلت صرف ان واقعات تک ہی محدود نہیں ہے۔ اس مبارک دن کے اندر ایک بہت بڑا راز، ایک پوشیدہ موقع بھی موجود ہے، ایک ایسا لمحہ جس کی تلاش میں ہر مومن رہتا ہے۔ یہ حدیث اس خاص لمحے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سوچیں، ایک ایسی گھڑی جب دعا سیدھی قبول ہوتی ہے، اور وہ لمحہ اتنا قیمتی اور اتنا مختصر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا، جس سے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ اتنا طاقتور لیکن اتنا مختصر لمحہ آتا کب ہے؟ اسے کیسے تلاش کیا جائے؟ اچھی بات یہ ہے کہ علماء نے اس پر بہت تحقیق کی ہے اور ہمیں کچھ بہت اہم اشارے دیے ہیں۔ چلیں اب ذرا علماء کی تحقیق کے نتائج پر نظر ڈالتے ہیں۔ انہوں نے 2 ایسے ممکنہ اوقات کی نشاندہی کی ہے جن پر زیادہ تر کا اتفاق ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں۔ تو 2 بنیادی اوقات ہیں جن پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ایک تو ہے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے تک کا وقت۔ یہ وہ وقت ہے جو ذاتی دعا اور اللہ سے بات کرنے کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسرا وقت وہ ہے امام کے خطبے کے شروع ہونے سے نماز کے ختم ہونے تک۔ یہ اجتماعی عبادت کا موقع ہوتا ہے جب سب مل کر دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بات صرف ان اوقات کو جاننے پر ختم نہیں ہوتی۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہمیں اس گھڑی کا بالکل ٹھیک وقت کیوں نہیں بتایا گیا؟ اس کے پیچھے ایک بہت گہری الہی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے، یا اس بات کو جان بوجھ کر واضح نہیں کیا گیا؟ اس ابہام یعنی اس غیر یقینی صورتحال کے پیچھے آخر مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی بھول چوک نہیں ہے۔ اس ابہام کو جان بوجھ کر رکھا گیا ہے، اور اس کا ایک بہت گہرا روحانی مقصد ہے۔ یہ مومن کے لیے ایک سبق ہے، ایک خاص طرز عمل کی طرف رہنمائی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے لیلۃ القدر کی مثال بہترین ہے۔ جس طرح لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں چھپا دیا گیا تاکہ لوگ ہر رات عبادت کریں، بالکل اسی طرح جمعے کی اس گھڑی کو بھی پورے دن میں چھپا دیا گیا تاکہ بندہ صرف ایک لمحے کا انتظار نہ کرے بلکہ پورے دن دعا اور عبادت میں لگا رہے۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ تلاش خود ایک عبادت بن جائے۔ اس ابہام کا فائدہ یہ ہے کہ انسان صرف ایک لمحے پہ بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے رب کی یاد میں گزارتا ہے۔ اس سے اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے اور اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ اچھا، تو اس ساری معلومات سے ہمیں عملی طور پر کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اسے اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ تو عملی طور پر 3 باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ پہلی، کہ ان دونوں ممکنہ اوقات میں یعنی عصر کے بعد اور خطبے کے دوران دعا کی خاص کوشش کی جائے۔ دوسری، یہ سمجھنا کہ اس گھڑی کی تلاش کا عمل خود بہت قیمتی ہے۔ اور تیسری، اس عمل کو اپنی عادت بنا لینا، یعنی ہر جمعہ کو مستقل مزاجی سے دعا کرنا۔ اور آخر میں یہ ایک گہری سوچ ہے کہ کبھی کبھی کسی چیز کا سیدھا جواب مل جانے سے زیادہ اس جواب کی تلاش کا سفر ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ جب ایک الہی راز کو اسی طرح قبول کر لیا جائے تو یہ ہمیں کوشش کرنے، توکل کرنے اور اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرنے کا ایک انمول سبق سکھاتا ہے۔